اور دوسری چیز کیا کرے؟ حجاب. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. I feel really sad. غور سے سنو. I feel really sad. بہت افسوس ہوتا ہے جب مجھے بولا جاتا ہے کہ مجلس میں حجاب کے بارے میں بولو. میں بولتا یار میں اگر عام مسلمانوں کے سامنے بولوں, نہیں سمجھا, اگر میں عام مسلمانوں کا کوئی کے سامنے بولوں تو بات سمجھ میں بھی آتی. بی بی زہرا کی کنیزوں کے سامنے بولوں, مولا حسین کے عزاداروں کو بولوں کہ اپنی بیویوں کو اپنے بچیوں کو پردہ کراؤ, یہ بولوں حسین کے عزاداروں کو؟ یو ڈونٹ نو. ہم 11 محرم سے شام غریبان سے 8 ربیع الاول تک کس چیز پہ روتے؟ یو ٹیل می. ایک ہی چیز پہ روتے. ہم کیا روتے؟ چوتھا امام بھی اسی پہ رو رہا. چوتھا امام کربلا پہ روئے, بعد میں پہلے کیا کہا؟ الشام الشام الشام. ابھی بھی اویئرنس نہیں ہے, ابھی بھی پڑ رہا. اتنا علی رضا میں مجھے سن رہا, مولا تم کو آباد رکھے, سلامت رکھے تم کو. پورا یوتھ ہے, تم یہ ریولیوشن لانا, تم یہ ریولیوشن لانا کہ آج کے بعد سے میری بہن میری بیوی بغیر حجاب. یہ سال 1440 ہجرہ, اور میں بار بار 1440 کیوں بول رہا؟ اس لیے بول رہا کہ 1440 ہجرہ یہ سال جو ہے یہ ہم شیعوں کے لیے, علی والوں کے لیے اتنا امپورٹنٹ سال ہے. آپ کو اندازہ یہ سال کیا ہے؟ یہ امام علی کی شہادت کے 1400 سال پورے ہو رہے ہیں. 40 ہجری میں امام علی کی شہادت ہوئی تھی. یو نو ویری ویل. 21 رمضان 40 ہجری میرے مولا علی کی شہادت ہے نا. تو یہ سال 1400 سال کمپلیٹ ہو رہے میرے مولا کی شہادت کے. تو یہ سال علی کے شیعوں کو, تو علی کو گفٹ دینا ہے نا, علی کو تحفہ دینا ہے نا. یہ مت بولے یار میں کیا کروں. نو 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 نو. میں حجاب پہ زیادہ نہیں بول رہا, میں اتنا ہی بول رہا کہ پلیز کو بولا جو آواز سننے میں کہ پلیز یہ سال کا تحفہ تمہارا یہی ہونا چاہیے کہ میں آج کے بعد سے کبھی بے حجاب نہیں ہوں گی. یار آپ تو گلف میں رہتے ہیں ماشاءاللہ, یہاں کیا پرابلم ہے؟ یہاں کا پرابلم ہے یار. یورپ امریکہ میں جا کے دیکھو, یورپ امریکہ میں جا کے دیکھو, وہاں کی لڑکیوں کو دیکھو. ورنہ پوری مجلس حجاب پہ ہوں گی, روک رہا میں بات کو. وہاں جا کے دیکھو کیسا وہ لوگ حجاب کر رہے ہیں. دے آر فائٹنگ. وہاں پہ ریئلی جہاد ہے وہاں پہ حجاب کرنا, یورپ امریکہ میں. یہاں کیا ہے؟ اور انڈیا پاکستان میں کیا پرابلم ہے؟ سب کانٹیننٹ کا کراؤڈ ہے یہاں پہ, تو آپ کو کیا پرابلم؟ آپ آرام سے کرو. لیکن وہی چیز دیکھیں, انسان ماڈرن یہ چکر میں مت پڑو. جس چکر میں رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا. دعائیں جو رک رہی نا, جو 1000 پرابلمز ہو رہے, ہر مومن بیچارہ پریشان ہے. میں دعا کر رہا کہ مولا ہر مومن اور مومنہ کی پریشانی دور ہو. کتنی پریشانی, آج رات دعاؤں کی رات ہے, اتنی پریشانیاں ہر کو لگی ہوئی ہے. مسلسل فونز, مسلسل میرے پاس واٹس ایپ سے, مسلسل مومنین کا. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. لیکن یہ پریشانی آ رہے, چیک کرو. مولا علی بولتے جب بھی تمہارے پاس کوئی پریشانی آئی, چیک یور سیلف, اپنے آپ کو چیک کرو کہ کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا, کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی. اس لیے کہ اللہ وعدہ کر رہا کہ میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں, میں تمہاری دعا کو پورا کرتا ہوں. پھر یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب کہیں امتحان بھی ہے اور کہیں ہمارے سے لیک ہو رہا, کوئی چیز چھوٹ رہی ہے ہمارے سے. تو امام بولتے ہیں کہ فوراً استغفار کرو. ہر روز نماز عصر کے بعد, عصر کے بعد 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو, یا الفو بولو, یا اردو میں بولو اللہ معاف کر دے, یا انگلش میں بولو I'm sorry اللہ. ہر عصر کی نماز کے بعد اگر 70 ٹائمز استغفار پڑھو گے تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کر دیتا. 700 گناہ معاف ہوتے اگر کوئی استغفار 70 ٹائمز پڑھے. پھر میں وہی بولتا کہ اب یہ نہیں کرنا کہ ایک دن پڑھے پھر ایک مہینے کے بعد پڑھیں گے. 700 کس کے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچنا. اس کے بعد اور گناہ کی معافی کے لیے ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دن 2 رکعت یہ نماز پڑھو. چھٹے امام کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ہے مغفرت, یہ سوری کی نماز ہے.
دیکھیے جب گناہ معاف ہوتے تو انسان کے اوپر رحمت آتی، بلیسنگ آتی، اس کی دعا قبول ہوتی، وہ اپنے امام سے قریب ہوتا. ساری چیزیں جو رکاوٹ ہے، جو آبسٹیکلز ہے ہماری لائف میں، جو ہرڈلز ہیں، وہ صرف گناہ کے ہرڈلز ہیں. اگر گناہ معاف ہو جائے تو آپ بالکل مولا کے قریب چلے جائیں. گناہ سے دیواروں کو بنا دیتی، آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، آپ معصوم کے قریب ہی نہیں جاتے. تو فیالتنی تو بول رہے ہیں ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک، روز پڑھے تو بہت اچھا. ونس ان اے ویک 2 رکعت نماز پڑھو، نیت کرو میں نماز مغفرت یعنی نماز سوری، معافی کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً للہ، فجر کی نماز کی طرح. لیکن پہلی رکعت میں علم اور 7 ٹائم سورہ قل واللہ احد، سورہ توحید جس کو بولتے ہیں وہ 7 مرتبہ، دوسری رکعت میں بھی 7 مرتبہ. شیخ عباس خمی لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ اسی وقت مصلی سے وہ اٹھے گا نہیں، اس کے 7,000 گناہ معاف کر دے گا. 7,000 وہ کریم ہے 70,000 معاف کر دے، وہ 1 منٹ میں سب کو معاف کر دے، سارے گناہ آپ کے معاف کر دے. گناہ معاف ہوئے اور آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہوتی، اس لیے کہ دعا گناہ جو ہے ایسا لیر آ جاتا ہمارے سروں کے اوپر، آپ کی آواز ہی اوپر نہیں جاتی. جیسی گناہ معاف ہوتے رحمت خدا نازل ہو جاتی، رحمت خدا بھی نازل ہوتی ہے، ہم معصوم کے قریب بھی ہو جاتے. پھر آپ بولیں گے فیالتنی کھٹو، تو پھر دیکھو آپ کی زبان پہ اثر کتنا ہوتا، کتنا لطف آتا، کتنا سکون. اوبیڈینٹ بنے، اوبیڈینٹ. میرا آخری میسج یوتھ کو یہی ہے، یو ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ. اگر اوبیڈینٹ نہیں ہوگے کچھ نہیں ہے زندگی میں. آپ نارمل لائف میں دیکھ لو، اگر تم ماں باپ کی بات نہیں سنتے، تم بولتے جاؤ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو بولتے جاؤ ڈیڈ آئی لو یو، ڈیڈ آئی لو یو، بٹ آئی ڈونٹ لسن یو. میں بولوں کہ بابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، فائدہ کیا؟ وہ باپ آپ کو سینے سے لگائے گا. وہ کیسی اولاد ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن آپ کی بات نہیں سنوں گا. ایگزیکٹلی سیم چیز ہمارے ساتھ. وی سے وی لو یو مولا علی، وی لو یو مولا حسین، میں آپ سے محبت کرتا ہوں مولا، لیکن میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا. یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، بالکل ہر چیز میں آپ کو چیک کرنا. میری آخری مجلس میں ٹائم کا فیکٹر، جبکہ آج مجھے 10 منٹ زیادہ ملے، ٹائم کا فیکٹر ہے کہ میں ڈیٹیل میں نہیں دیں گا. یو نو ویری ویل، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح، ہر کو معلوم ہے. میوزک سب کو معلوم ہے کہ اگر ابھی بھی اتنی اویئرنس نہیں آتی، اب یار یہ تو 21 سینچری ہے، ابھی بھی اویئرنس نہیں آئیں گی تو کب آئے گی؟ اب دنیا کا گراف یہاں نہیں ہے، یہاں ہے دنیا کا گراف، ختم ہو رہی ہے. کبھی بھی امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر ہم کو سنت بتانا ہے. تو یہ محرم میں سیکھا، یہ محرم میں ہمارا کنٹریبیوشن، یہ محرم میں تحفہ ہے حسین ابن علی کو. دیکھیں ہر سال محرم آ رہا جا رہا، ہم نے کوئی تحفے نہیں دیے، کم از کم اس سال تو دے دو. اب تو اویئرنس آ گئی، اب تو حجت تمام ہو گئی، اب تو آپ کو پتا چل گیا کہ تحفہ دینا ہے کہ مولا آپ جیسا چاہتے میں عید کروں گا. اس کے بعد جو 2019 ہے، 40 ہجری کا پورا سال ویسے ہی رہنا. جب کوئی گناہ کا ارادہ کرو، بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ مجھے مولا حسین کے لشکر میں شامل ہونا ہے، مجھے حسین کی نصرت کرنا ہے. اگر میں یہ کروں گا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، یہ مت بولے یار یہ تو چھوٹا گناہ ہے. مجھ سے کہا، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، کہا مولانا، ایک پورا یوتھ تھا، لڑکیوں نے کہا مولانا کہ عید کے دن ایک گانا بھی نہیں سن سکتے، ایک سانگ بھی نہیں سن سکتے. میں نے کہا why are you asking me? Why are you asking me? Why don't you ask امام حسین؟ میں کون ہوں پرمیشن دینے والا؟ Why don't you ask مولا حسین کہ مولا حسین کو پسند نہیں آتی؟ تو اس طرح چھوڑو، یہ تمہارا سب سے بڑا تحفہ ہوگا. اس لیے کہ یزید کرتا تھا میں نہیں کروں گا، یہ ارادہ کرنا. میوزک یزید سنتا تھا میں اب میوزک نہیں سنوں گا.